ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ رب العزت علیہ کرام سے دعا ہے کہ اللہ اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد رکھے اور ہمارے امیر محترم جناب قاری بلال صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جتنے بھی ان کے معاملین ہیں دین کے کام میں، اللہ سب سے اپنے دین کا کام لیجیے اور ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی موجود ہے، اور وہ یا تو جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے یا پھر لاعلمی میں ایسا ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ احکم الحاکمین نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کو کچھ احکامات دیے۔ احکامات دینے کے بعد اینڈ پہ آخر پہ یہ جملے ارشاد فرمائے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ رب العزت جلال چاہتے ہیں اہل بیت تم سے رجس کو دور کرنا۔ آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، گھر والے کس کو کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے، آپ سے ملتے ہیں تو آپ ان سے کیا کہتے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے، اہل بیت، آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ تو گھر والے سے کون سے مراد لوگ ہوتے ہیں؟ اولاد ہوتی ہے، صرف اولاد یا بیوی بھی شامل ہے؟ اولاد پہلے ہے یا بیوی پہلے ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسی فضا موجود ہے کہ وہ صرف اولاد کو تو لے لیتے ہیں اہل بیت میں، اور جو بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے۔ اللہ رب العزت جلال والی کرام نے اسی لیے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ازواج نبی نہیں، اہل بیت سے مراد ازواج نبی نہیں ہے، مباہلہ کرنے کے لیے تیار۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کھلے میدان میں آتے ہیں، اللہ سے بد دعا کرتے ہیں، اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب نازل فرما۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ازواج مطہرات وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل ہیں، اور احادیث کی روح سے اہل بیت میں آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کو ان چاروں کو بلایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین،
ان تمام کو بلا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میرے اہل بیت ہے۔ اذکرکم میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، نرم گوشا کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا ان سے۔ اور جس دل کے اندر ہمارا دعویٰ ہے، جس دل کے اندر اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے ایسے شیر تھے کہ جن کی تربیت آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہے۔ نبوت والے گھر میں اس علی کی تربیت ہوئی ہے، بہادری، شجاعت اللہ رب الجلال نے وراثت میں دی ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے علی منی وانا من علی، یہ علی کا مقام آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ السلام اتنا احترام کیا کرتے تھے، اتنی ان کی قدر کیا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی بن مولا، یہاں پر بعض لوگوں نے مولا کا معنی تبدیل کر دیا۔ مولا کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں، اگر اس کا معنی کسی انسان کے لیے بولا جائے، کسی آدمی کو، جیسے ہم مولوی صاحب کہتے ہیں، ہم تو اس کو ایسے بدنام کر کے رکھتے ہیں مولوی صاحب، تنقید کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، کسی کو ایسے ہی ہلکا جاننے کے لیے کیا کہتے ہیں مولوی صاحب، حالانکہ اس کا معنی بہت اونچا معنی ہے۔ یہ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ انسان کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ دوست، میرے آقا، میرے سردار۔ تو علی جس کا میں دوست ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے۔ تو اس لیے اگر ہم علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں مولا علی، اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ درست ہے کہ علی میرا دوست ہے، تو وہ ہم سبھی کا دوست ہے، اہل ایمان کا دوست ہے، اس سے دوستی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر اس مولا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رب، خالق کائنات۔ تو اس معنی میں علی رضی اللہ تعالیٰ کو لینا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت حسن و حسین، ان دونوں کے بیٹے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑے ارشادات فرمائے، بڑی فضیلت اور مقام بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے ایک روز اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، دیکھا علی گھر میں نہیں ہے۔ بیٹی سے پوچھا بیٹا آپ کے خامد کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اللہ کے رسول میرے اور ان کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو، اتنی عظیم ہستیاں ہیں ان کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی گاڑی ہے جہاں پر انسان کو کسی نہ کسی وقت کوئی تلخ کلامی انسان کے اندر واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس کو اتنا طول دینا، اتنا رسی کو کھینچنا کے درمیان سے کاٹ دینا کہ انسانیت نہیں ہے۔ فرمانے لگی اللہ کے رسول علیہ السلام میرے درمیان کچھ ناچاکی ہوگی، لم یقن عندی، انہوں نے میرے نزدیک میرے یہاں قیلولہ نہیں کیا، دوپہر کا آرام وہ نہیں کیا۔ آج بھی ابوں کی عادت ہے قیلولہ کیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے نہیں پوچھا بیٹا ہوا کیا؟ میاں بیوی کے معاملات ہیں، جب تیسرا انٹر ہوتا ہے تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ آج جہاں پر فون کے بہت زیادہ فائدے ہیں، نقصان بھی بہت زیادہ ہے۔ ادھر سے میاں بیوی کی ناچاکی ہوئی، بیٹی نے فون اٹھایا، بیوی نے فون اٹھایا، فوراً باپ
اب نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہاں سے بھاگے یہاں بیٹی کو اٹھائے گھر لے گئے۔ حالانکہ شریعت نے یہاں تک کہہ دیا طلاق ہو جائے، رجعی طلاق ہے تو اس کی عدت بھی خاوند کے گھر میں عورت گزارے، کسی ٹائم بھی آپس میں محبت کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بارے میں تجسس نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی سے کہا دیکھو کہاں پر ہے، وہ اللہ کے درویش کہاں ملتے ہیں، ہمارے تو 100 ٹھکانے ہیں۔ گھر سے ناراض ہوئے تو جا کے ٹی وی پر بیٹھ گئے، گھر سے ناراض ہوئے تو کہیں چوراہے پر بیٹھ کے تاش کھیلنی شروع کر دی، کہیں پر جا کے سر کے کش لگانی شروع کر دی۔ ہماری اس طرح کی مصروفیت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا درویش، اللہ کا بندہ دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آقا علیہ السلام خود تشریف لائے، خود گھر سے تشریف مسجد میں لائے، اور علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا لیٹے ہوئے ہیں، کمر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، مٹی کمر پر لگی ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام پاس بیٹھ جاتے ہیں، بڑے پیار سے مٹی کو ہٹاتے ہیں، کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اب مٹی والے اٹھ جا۔ اتنی محبت اور اتنی پیار کے ساتھ آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا، اور ساری زندگی جو انسان ان کو اس لقب سے یا اس کنیے سے پکارتا تھا، او ابو تراب، تو علی رضی اللہ عنہ بڑا خوش ہوا کرتا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آقا علیہ السلام نے میرے لیے ارشاد فرمائے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کافی دن بیت کے فتح نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ۔ یہ جملے بڑے قیمتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے ارشاد فرمائے تو تمام صحابہ کرام کے اندر یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی میرے حق میں ہوں، کل یہ سعادت مجھے ملے کہ آقا علیہ السلام بھرے مجمع میں میرا نام پکاریں، کہاں ہے فلاں، اس کو میں جھنڈا دوں اور یہ فتح کا جھنڈا لے کر جائے۔ صبح ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بلایا جائے، کہا کہ اللہ کے رسول آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لے کر آؤ۔ بلایا، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر اپنا دعا مبارک لگایا، اللہم عذب عنہ الحر والبرد، اللہ جو گرمی کی تکلیف ہے یا سردی کی تکلیف ہے ختم کر دو، لے جا اس تکلیف کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں تکلیف تھی، اور اللہ رب الجلال کے رسول علیہ السلام نے وہ فتح کا جھنڈا دیا، اور اس میں خوشخبری اور اس میں سعادت والی بات یہی تھی یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا علیہ السلام نے پیچھے بچوں میں چھوڑ دیا، وہ حاضر تھے، شجاع تھے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، پریشان تھے، بچوں میں عورتوں میں مجھے چھوڑے جا رہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول، بچوں میں عورتوں میں میں رہوں، بہادر ہوں، نوجوان ہوں، اللہ نے قوت اور طاقت اور سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ بچوں میں مجھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا، غیر انہ لا نبی بعدی، ہارون نبی تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تیرا مقام، تیری عزت، تیرا احترام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک اپنے بھائی ہارون کا تھا علیہ السلام۔ اور ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت اگر کسی کی ہے تو وہ میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور فرمایا تھا
اللہ رب الجلال ایک وقت لائیں گے کہ ان کے ہاتھوں، ان کے ذریعے دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کا کام دیں گے۔ اللہ دو جماعتوں میں اتفاق اور صلح پیدا فرمائیں گے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب الجلال نے یہ سعادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے کم نام 12 اماموں میں ان کا لیا جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، کہنے والوں نے کہا کہ ہماری نام کٹوا دی، ہمیں ذلیل کر دیا، لیکن یہ نبی کی بشارت جو نبی علیہ السلام نے دی تھی کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تو اللہ رب الجلال سے دعا کہ رب الجلال ہمیں صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم